وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا، یعنی قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ وہ 3 باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ 3 باتوں کا جواب دے گا پھر قدم اٹھا سکے گا، یعنی قدم نہیں ہلا سکے گا، پہلے اسے 5 باتوں کا جواب دینا پڑے۔ سب سے پہلی چیز انسان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بتا کہ تو نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی عطا کی، عالم اجسام کی طرف بھیجا، خاص ایک تیرا مقصد تھا دنیا کی طرف جانے کا، یہ بتا کہ تو نے اپنی ساری عمر کہاں گزاری؟ ساری عمر کے بارے پوچھا جائے گا، اور ساتھ ہی عمر کا کچھ خاص ایک حصہ ہے دوسرا سوال کیا جائے گا، وہ کون سا؟ جوانی کا۔ پوچھا جائے گا انسان یہ بتا تو نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری؟ ٹھیک ہے نا، عمر بھی بیت جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، اور جوانی تو خاص طور پہ ایسے معاملات میں گزر جاتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ انسان خود بھی بعد میں سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی بزرگ بابے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس حضرت دعا کریں کہ بس بہت گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا زندگی میں۔ جوانی بڑی خطرناک ہے، جوانی کو کنٹرول کرنا اور جوانی کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق چلنا یہ انبیاء کا شیوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اصل عبادت بھی یاد رکھیں جوانی کی ہی ہے، گناہ سے بچنا جوانی کے اندر یہ کمال ہے۔ تب انسان گناہ سے بچے جب گناہ کی کرنے کی وہ فرصت ہی نہ رہی، ٹھیک ہے نا، جب وہ طاقت ہی نہ رہی، اس وقت انسان سے گناہ سے بچے انسان، تو کیا کمال ہے۔ کمال تب ہے کہ جب انسان فل کڑیل جوان تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت اپنے آپ کو اس نے کنٹرول میں رکھا، تو یہ تھا دراصل ایمان، اور یہ ایمان کی اصل طاقت تھی۔ جب کچھ ہو نہیں پا رہا اس وقت انسان کہے کہ میں بچا ہوا ہوں گناہوں سے، تو اس وقت تو کچھ نہیں ہو پا رہا نا تم سے۔ تو جوانی کو کنٹرول میں رکھنا یہ خاص ایمان کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا سوال یہ کیا جائے کہ انسان بتا تو نے اپنی جوانی کہاں پہ صرف کی ہے۔ پہلے ساری عمر کے بارے، پھر بعد میں جوانی کے بارے خاص طور پہ پوچھا جائے کہ انسان بتا جوانی کہاں پہ گزار کے آیا تو۔ آج کل ہمارے جوانوں کی زندگی اور خاص طور پہ جوانی کا عالم دیکھ لیں کہاں گزر رہا ہے۔ کوئی نماز کا علم نہیں ہے، کوئی قرآن کا پتہ نہیں ہے، اور بیہودہ اور بے لغام ہو چکا آج کل تو نوجوان طبقہ۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کھا پی رہے ہیں، کوئی خبر، کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس کے بارے خاص طور پہ سوال کیا جائے گا، انسان بتا ساری زندگی کہاں گزار کے آیا؟ تجھے اللہ نے انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، مسجود ملائکہ بنایا تھا، زمین پر تجھے اپنا خلیف اور نائب بنایا تھا، اور تو عمر کہاں گزار کے آیا؟ کس مقصد کے لیے تجھے دنیا کی طرف بھیجا اور تو کیا کر کے آیا؟ پھر خاص طور پہ زندگی کے لمحات جوانی کی جو تھی وہ کہاں گزار کے آیا؟ کہاں تو نے ضائع کی اپنی زندگی جوانی کو خاص طور پہ؟ اور تیسرا سوال کیا جائے گا انسان تجھے اللہ نے جسم عطا کیا، اعضائے جسمانی کو کہاں کہاں پہ استعمال کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ نے پاؤں عطا کی سیدھی راہ چلنے کے لیے، ہم کن کن راہوں پر بھٹک رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے زبان عطا کی میٹھا بول بولنے کے لیے، اللہ کی حمد کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی ثنا کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، سچ بولنے کے لیے۔ ہماری زبان کیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، کتنا جھوٹ، کتنا فریب، کس قدر گالی گلوچ، کس قدر اپنا غیبت، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے زبان کے ذریعے۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں عطا کی، قل سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، آسمان کی بلندیوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کرو، اور ان آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرو، ٹھیک ہے نا۔ خواہشات اور تمنا کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہو، اپنی مسز کو دیکھو، لیکن ان آنکھوں کے ذریعے ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ اللہ نے سماعت کے لیے کان عطا کیے، میرے محبوب کی ثنا خوانی سنو، میرے قرآن کی تلاوت سنو،
اچھی بات سنو، لیکن انہی کانوں کے ذریعے کیا کچھ ہم میوزک، گانے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم سماعت کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اعضائے جسمانی کے بارے انسان بتا تجھے جس جسم عطا کیا تھا، اس اعضائے جسمانی کو کہاں کہاں پہ استعمال کرتا رہا؟ ہاتھ عطا کیے، کیا کچھ کرتا رہا ان کے ذریعے؟ اور اسی طرح سوال کیا جائے گا انسان سے علم کے بارے۔ اے انسان، تجھے علم عطا کیا تھا، علم کو کہاں پہ صرف کیا؟ یہ خاص طور پہ میری فیلڈ یعنی علماء سے، مولوی طبقہ سے خاص طور پہ یہ پوچھا جائے گا، کیا اس علم کے ذریعے امت کے اندر فرقہ واریت کو پیدا کیا تھا منبر رسول پہ بیٹھ کر، یا کہ امت کی اصلاح کی تھی؟ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقہ واریت اور نفرتیں عروج تک، ٹھیک ہے نا بھئی؟ تم رفع دین کرنے اور چھوڑنے پر تبصرہ کر رہے ہو، لوگ نماز چھوڑ گئے۔ تم کہتے ہو ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے یا سینے پر باندھنے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، لوگ نماز چھوڑ گئے ہیں۔ پہلے لوگوں کو نماز کی طرف تو لے کر آؤ بھائی، یہ بعد کا تبصرہ ہے، یہ وہ تبصرہ جو اسلام نے کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس بات کو چھوڑو، لوگ نماز چھوڑ گئے، نماز کی طرف تو پہلے لوگوں کو لے کر آؤ۔ ذمہ داری تو یہ تھی یہاں بیٹھ کر ہماری کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر نماز کا ذوق بڑھاتے۔ بھئی اللہ کے بندو، نماز کی طرف آؤ، نماز فرض عین ہے، رفع دین کرنا نہ کرنا کوئی لازم ضروری نہیں ہے، ہاتھ کہاں پہ باندھنے کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں کوئی دکھا دے کہ ہاتھ باندھنا نہ باندھنا، کہاں باندھنا، کہاں پہ تبصرہ کیا اسلام نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی اسلام نے جن کو ڈسکس کیا ہی نہیں ہے، ان پر ہمارے تبصرے اور نفرتیں عروج پکڑ گئی۔ تو قیامت کے دن خاص طور پہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو منبر و محراب کے وراثات ہیں کہ بتاؤ علم عطا کیا تھا اس کو کہاں پہ صرف کیا تھا؟ کیا لوگوں کو متنفر کیا تھا؟ اسلام کے اندر الجھن پیدا کی تھی کیا؟ لوگوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کر کے امت کی وحدت کو توڑا تھا کیا؟ یا کہ محبت بھرے انداز میں دین سمجھانے کی کوشش کی تھی، لوگوں کا احساس کیا تھا، اپنے مقتدیوں کا احساس کرتے ہوئے دین کی طرف حقانیت ان کو بتائی تھی؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ اور پانچواں سوال، تو یہ مال عطا کیا تھا اس کو کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ خاص طور پہ یہ سوال لی۔ کل ہمارے ساتھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، تبصرہ ہو رہا تھا، کیونکہ مولوی فیلڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے بڑے بڑے، مثال کے طور پہ اب ایک علاقہ ہے، آپ لوگ ہیں، آپ کا تعلق قریبی ہمسائیوں کے ساتھ ہوگا نا؟ میں خطیب ہوں، میرا تعلق پورے محلے سے ہے، ہر بندہ مسئلہ بھی پوچھے گا، آ کے بات چیت بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات زیادہ تر یہی دیکھا گیا، جو دولت مند بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے دولت وہاں پہ خرچ کرنی ہوتی ہے جہاں پہ شہرت ہو، جہاں پہ معاشرے کو پتہ چلے کہ یہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، 99% دیکھا گیا۔ خدا را میں پھر یہ گزارش کر جو ہم نے یہ دیکھا، بڑے بڑے ساتھی ادھر فیصل آباد میں بڑے بڑے دولت مند لوگ دیکھے جن کی سخاوت کے چرچے ہیں، اور وہ خاص طور پہ رمضان شریف یا اس کے علاوہ ان کے ہاں لنگر بھی چلتے ہیں اور بڑا تعاون کرتے ہیں عوام الناس کے ساتھ، لیکن جو ان کے گھر کے اندر ملازمین ہیں نا، ان سے جا کے پوچھیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کروڑا ارباں روپے ان کی زکوٰۃ ہے اور وہ دیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ عید پر بھی ان کو بہترین انداز میں کوئی سوٹ لے کر نہیں دیتے، یہ حقیقت ہے۔ جو ڈرائیور ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ اگر ڈرائیور کی بیٹی کی شادی ہے، پوچھے ان سے جا کے کتنا تعاون کیا ہے۔ گھر ملازمین جو صفائی کرتے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں تمہاری اس بنگلے پہ، ان کی منتھلی سیلری کتنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن باہر چرچا ہے کہ بڑے سخی ہیں اور وہاں پہ تقسیم کریں گے دیں گے جہاں پہ دور تک شہرت ہوگی کہ واقعی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا انسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اپنے قریبیوں کے لیے جو بہترین ہے، تم میں سے افضل ترین بہترین وہی ہے۔ کسی کی اعلیٰ ظرفی اور کسی کا بہترین معیار اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ان سے جا کے پوچھیں جو ان کے قریب ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کو بڑا سخی شہر کے اندر نظر آ رہا ہو نا کہ وہ رمضان کے اندر یا عام طور پہ وہ بڑا سخی ہے، لوگوں کا تعاون کرتا ہے، اس کے ملازمین سے جا کے پوچھیں، اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ بہترین ہے، ٹھیک ہے نا؟
میں آپ لوگوں کا تو خطیب ہوں نا، یہاں پہ میں بڑے پیار محبت سے آپ کے یہاں پیش آؤں گا. میں اچھا تو تب ہوں کہ جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے میسز کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ہوں، کیونکہ وہاں میں خطیب نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا بہترین وہ جو اپنے اہل عیال، اپنے گھر والے، اپنے قریبیوں کے ساتھ بہترین ہے. آپ میرے مقتدی ہیں. آپ نے بڑے ادب کے ساتھ آپ کے مل رہے حضرت خیریت، بڑے مسکراتے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے آپ کا میرا رشتہ امام و مقتدی کا ہے. آپ میرے مقتدی ہیں، آپ پر لازم بنتا ہے انتہائی ادب کرنا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی دیکھ میں سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ ادب کریں، میں کہوں بڑے ماشاءاللہ کمال حسن اخلاق ہے. آپ کا حسن اخلاق آپ کے گھر سے پتہ چلے گا. یا آپ کی مجبوری ہے ادب کرنا، مسکرا کے بولنا، یہ مجبوری ہے. آپ بہترین تب ہیں جب اپنے اہل عیال، اپنے گھر والے، اپنے قریبیوں کے ساتھ بہترین ہیں. میں تو آپ کا امام ہوں نا. آپ کا ڈرائیور آپ کے ساتھ، آپ کے متعلق کیا سوچتا ہے، یہ چیز ہے اصل. آپ کے گھر میں صفائی کرنے والی خاتون آپ کے بارے کیا سوچتی ہے، یہ ہے اصل چیز. تو لہٰذا فرمایا کہ قیامت کے دن جو 5واں سوال کیا جائے گا وہ یہ، اے انسان بتاؤ تجھے مال عطا کیا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تو نے؟ شہرت کے لیے کیا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کا تعاون کیا تھا؟ اور یاد رکھیں سب سے مین بڑے حقدار جو ہوتے ہیں نا، وہ وہی ہوتے ہیں جو تمہارے قریب ہیں. اگر تم باہر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو، تمہارے ہاں ملازم غریب ہے گھر کے اندر، اس کی حالت خراب ہے، اور بچے کی شادی نہیں کر پا رہا، تو پھر تم یاد رکھو کہ سب سے پہلے تم سے تمہارے قریبیوں کے بارے پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا تمہارا. تو خدا را ہم اس حوالے سے سوچیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہاں صرف کریں، اپنی جوانیاں کہاں بیت گئی یا کہاں گزار رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علم اللہ نے عطا کیا، اس کو کہاں صرف کر رہے ہیں، کہ امت کے اندر بگاڑ تو نہیں پیدا کر رہے علم کے ذریعے. اللہ نے جسم عطا کیا، اعضائے جسمانی کو کہاں کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. رب تعالیٰ نے دولت عطا کی، اس دولت کو اللہ کی راہ میں اگر صدقے کے نام پر تقسیم کر رہے ہیں تو وہ کیسا ہمارے رویہ اور کس سوچ پر کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. اس بارے ضرور میں نے اور آپ نے سوچنا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.